خواتین بھی موجود ہیں حضرت، اور اس میں عالمات بھی موجود ہیں، وہ بھی ان جوابات سے محظوظ ہوں گی انشاءاللہ، تاکہ وہ مزید جو خواتین کے اجتماعات یہاں ہوتے ہیں ان میں ان جوابات کو شیئر کیا جا سکے اور خواتین کی معلومات میں بھی اضافہ ہو سکے۔ اسٹیج پر جو مانیٹر ہے اس کی آواز تھوڑی ٹھیک سے اچھی آنے دیجیے۔ ایک سوال نکاح کے تعلق سے ہے۔ نکاح جب کرنے کا ارادہ ہو تو لڑکی کو دیکھنا اس کی اجازت ہے، تو عورت کے کن حصوں کی طرف نظر کرنے کی اجازت ہے؟ ویسے تو عورت کے لیے پردہ لازم ہے، غیر محرم کے سامنے وہ آ نہیں سکتی، صرف اس بنیاد پر کہ جس کو نکاح کرنا ہے، یعنی جو نکاح کرنے جا رہا ہے وہ صرف اس عورت کو، اس لڑکی کو دیکھے۔ تو اب یہاں دیکھنے میں چہرہ ہے اور ظاہری شکل و شباہت ہے، اسی کو دیکھنے کی اجازت ہے۔ اور باقی اگر کچھ چیزوں کے متعلق شبہ ہو تو جو گھر کی خواتین ہیں، جیسے ماں ہیں، بہنیں ہیں، ان سے وہ کہے کہ جیسے بالوں کے بارے میں معلومات کرنا ہے کہ بال صحیح ہیں کہ نہیں، تو اس کے متعلق کیونکہ وہ بال کھول نہیں سکتی ہیں غیر محرم کے سامنے، تو بہتر یہ ہے کہ گھر کی جو خواتین ہیں، ماں اور بہنیں ہیں، وہ دیکھ لیں، تو پھر وہ آ کر کے اطلاع کریں کہ معاملات درست ہیں۔ اور لڑکا جو دیکھنا چاہے وہ صرف اور صرف ظاہری شکل و شباہت کو دیکھے، وہی کافی ہے۔ یعنی چہرہ دیکھ سکتے ہیں؟ جی۔ اچھا، ابھی آج کل تو یہ ہے کہ تصویر بھی بھیج دی جاتی ہے، پہلے تصویر بھیجتے ہیں، اس کے بعد پھر پرسنل میٹنگ ہوتی ہے، اور تصویریں بھی آج کل اے آئی کے ذریعے بننے لگی ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے۔ اب اس میں میک اپ بھی آرٹیفیشل ہوتا، میک اپ بھی وہ اصلی نہیں ہوتا، بلکہ اس کو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں اس میں ایڈ کی جاتی ہیں۔ تو اگر ایسی تصویر بنا کے بھیجا کسی نے تو کیا اس کو فراڈ کہا جائے گا؟ ہاں، اگر اصلی اوریجنل تصویر نہیں ہے بلکہ وہ بناوٹی ہے تو ایک طرح سے یہ دھوکہ ہے، کیونکہ دیکھنے والا جس چیز کو دیکھ کر کے پسند کرنا چاہ رہا ہے، اگر آرٹیفیشل وہ تصویر میں وہ دیکھ کر کے پسند کر لیا اور بعد میں جب صحیح معنوں میں سامنے آتا ہے تو کچھ اور نظر آ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے نکاح میں بہت بڑا فرق آ سکتا ہے، یعنی اس کی طرف طبیعت کا میلان نہ ہو اور نکاح ٹوٹنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ فوٹو یا تصویر کے بجائے بلکہ ڈائریکٹ جا کر کے وہ دیکھے۔ یہ فوٹو اور تصویر بھیجنے کا جو سلسلہ شروع ہوا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ چونکہ گھر میں جا کر کے دیکھنے کی صورت میں لڑکی والوں پر ایک طرح سے اخراجات کا بوجھ ہوتا ہے، کیونکہ جب بھی دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو تنہا نہیں آتا ہے، اس کے ساتھ 2-4 گھر والے ہوتے ہیں، تو پھر ان کے لیے چائے پانی یا کھانے وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں۔ اب لڑکی والے انتظامات تو کر چکے ہیں اور کھا کے بعد میں یہ واپس ہوتے ہیں، پسند نہیں آیا تو بعد میں جا کر کے جواب دے دیتے ہیں کہ ہم کو پسند نہیں ہے، تو ایک طرح سے ان کے لیے وہ اخراجات کا بار ہے، بوجھ ہے، اور ایک امید بھی وابستہ ہو جاتی ہے نا۔ جی، تو اس کے لیے پہلے فوٹو بھیجا جاتا تھا کہ اگر فوٹو میں تصویر میں سمجھ میں آ جائے کہ ٹھیک لگ رہی ہے، پھر اس کے بعد گھر میں جا کر کے وہ ایک رسم کے طور پر دیکھ لیں تاکہ اطمینان ہو جائے۔ تو یہ طریقہ ایک طرح سے درست تھا، لیکن اب فوٹو اور تصویر میں بھی دھوکہ ہونے لگا ہے، تو اب تصویر پر بھروسہ نہ کیا جائے بلکہ براہ راست دیکھ لیا جائے، بہتر ہے۔ اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ گھر کی خواتین، رشتہ دار میں جو خواتین ہیں، ان کو بھیج کر کے وہ پہلے دیکھ کر کے معلومات حاصل کر لیں، ان کی اطلاع پر اگر اسے اطمینان ہوتا ہے تو پھر براہ راست جا کر کے دیکھ لیں تو یہ بہتر ہوگا۔ جی، نکاح میں کیا چیزیں ضروری ہیں نکاح کرتے وقت؟ نکاح کا جو شرعی طریقہ ہے جس میں ایجاب و قبول رکن ہے، ایجاب و قبول دونوں طرف سے ہو سکتا ہے، یعنی جس کی طرف سے پہل ہو وہ ایجاب ہے اور جس کی طرف سے وہ قبول ہے وہ قبول ہے۔ جیسے اگر دلہا نے کہا کہ میں نے آپ کو اتنے مہر کے عوض نان و نفقہ کے ساتھ اپنی زوجیت میں قبول کیا، میں نے آپ سے نکاح کیا، اب لڑکی نے کہا میں نے قبول کیا، تو یہ ایجاب و قبول ہو۔ شاید ڈائریکٹ دلہا خود بول سکتا ہے، ڈائریکٹ دلہا بھی کہہ سکتا ہے، بھی چونکہ یہاں ہندوستان میں جو رواج ہے وہ وکیل کے ذریعے ایجاب و قبول ہوتا ہے، کیونکہ لڑکی دلہن جو ہے وہ مجلس نکاح میں آتی نہیں ہے، عام طور پر وہ گھر میں ہوتی ہے یا ہال میں ہے،
اور اس کی طرف سے وکیل آتے ہیں جس کو وکیل بنایا جاتا ہے، تو وکیل آ کر کے ایجاب و قبول کرتا ہے، تو لڑکی کی طرف سے جو وکیل آتے ہیں ان کا قبول کرنا وہ ایک طرح سے وہ اس لڑکی کا دلہن کا ہی قبول کرنا ہے۔ اچھا یا اگر لڑکی کی طرف سے ایجاب ہے اور لڑکے نے قبول کیا جی تو وہ اس کا ایجاب وہ لڑکی ہی کی طرف سے ایجاب ہے، کیونکہ وکیل کا جو قول ہے وہ اس دلہن کی طرف سے ہی ہے، لہذا یہاں ایجاب و قبول ہوتا ہے۔ اور اگر وکیل بیچ میں نہ ہو، ڈائریکٹ دلہا اور دلہن دونوں ایجاب و قبول کر لیں، یہ بھی طریقہ درست ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر کوئی ہونا چاہیے نا گواہ۔ وہی تو ابھی آگے گفتگو چل رہی ہے، ابھی صرف رکن جو ہے وہ ایجاب و قبول ہے، جی دو گواہوں کا موجود ہونا شرط ہے، جی یہ رکن ہے اور وہ شرط ہے۔ اور ہمارے یہاں بغیر شرط کے نکاح فاسد ہے، نکاح درست نہیں ہے۔ جی یعنی اگر صرف میاں بیوی یعنی لڑکا اور لڑکی دونوں نے ایجاب و قبول کر لیا تو ایجاب و قبول تو پا لیا گیا، لیکن شرط نہیں پائی گئی تو وہ نکاح فاسد ہے، نکاح درست نہیں ہے، جی اس لیے کم سے کم دو گواہوں کا موجود ہونا شرط ہے۔ اچھا اب یہ عام طور پر جو ایک محفل نکاح ہوتی ہے، اعلان ہوتا ہے، یہ ایک بہتر اور مستحب طریقہ ہے، اس لیے کہ نکاح کے بعد نکاح کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو اعلان کر کے کرو تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ ان کا نکاح ہو گیا ہے۔ کہیں اگر دونوں ساتھ میں ہوں تو لوگوں کو یہ تہمت لگانے کا موقع نہ ملے کہ یہ کیسے، ان کا تو نکاح نہیں ہوا، تو اعلان کی بات لوگوں کو علم ہو گیا کہ ہاں ان کا نکاح ہو چکا ہے تو وہ تہمت سے بچ سکتے ہیں، اس لیے اعلان ہے۔ لیکن اگر اعلان نہیں ہوا تب بھی شرعاً ایجاب و قبول رکن پا لیا گیا اور شرط پالی گئی تو وہ نکاح درست ہے، نکاح صحیح ہے۔ جی کورٹ میں نکاح ہوا تو وہ نکاح مانا جائے گا؟ وہاں بھی چاہے کورٹ میں ہو کہیں بھی ہو، شرعی طریقے سے یعنی ایجاب و قبول دو گواہوں کے موجودگی میں شرط کے پائی جانے کی صورت میں ہو تو وہ نکاح منعقد ہے، نکاح صحیح ہے۔ اور اگر وہاں پر صرف ایجاب و قبول ہوا اور گواہوں کے لیے جو شرط ہے وہ گواہ نہیں پائے گئے یا جو دونوں گواہوں کو جس طریقے سے ہونا چاہیے وہ نہیں پائے گئے تو اس صورت میں وہ نکاح صحیح نہیں ہے، پھر سے نکاح کرنا ہوگا۔ تو اگر کسی نے یہ کہا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کے نکاح کرتا ہوں تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو گواہ بنانے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، لیکن شرعی طریقے کے مطابق دو مرد کا ہونا یا ایک مرد دو عورتوں کا موجود ہونا یہ شرط ہے، لہذا اس شرط کے بغیر نکاح درست نہیں ہے۔ اچھا منگنی ہو جائے، انگیجمنٹ ہو جائے، اس کے بعد کیا دونوں کو بات چیت کرنے کی اجازت ہے، ملنے جلنے کی اجازت ہے؟ منگنی جو ہوتی ہے جس کو یہاں پر عام طور پر رسم منگنی کہتے ہیں، عربی میں اس کو خطبہ کہتے ہیں، یہ ایک طرح سے رشتہ طے ہونے کا اعلان ہے کہ ہاں رشتہ طے ہو چکا ہے۔ منگنی بھی جو کی جانے کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ پھر اسے کوئی دوسرا پیغام نکاح نہ دے، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی ایک نے لڑکی کو پیغام بھیج دیا اور وہاں پر پیغام قبول ہو گیا یعنی رشتہ طے ہو گیا ہے تو اب کوئی دوسرا اس کو پیغام نہ بھیجے، یعنی نکاح کا پیغام پہنچنے کے بعد پھر دوسرا پیغام نہ دے۔ تو اس لیے یہ منگنی کی رسم کی ایجاد ہوئی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہاں ان کا رشتہ طے ہو چکا ہے، اب یہاں رشتہ نہیں بھیجا جائے گا۔ لیکن منگنی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب وہ ان دونوں کے درمیان جو نکاح کے بعد جس چیز کی اجازت تھی وہ اجازت ہو جائے، تو ابھی بھی وہ غیر محرم ہی ہے، یعنی وہ لڑکا اور لڑکی اگرچہ منگنی ہو گئی، انگیجمنٹ ہو گئی، ابھی بھی وہ غیر محرم ہی ہیں ایک دوسرے کے لیے، لہذا بلا ضرورت ان کا بات کرنا، ساتھ میں گھومنا پھرنا یا ایک ساتھ بیٹھنا یہ بالکل ہی درست نہیں ہے، کیونکہ ابھی بھی ان کے درمیان رشتہ نکاح نہیں ہوا ہے، صرف رشتہ طے ہوا ہے۔ رشتہ طے ہونے کے بعد ابھی بھی ان کے لیے اجازت نہیں، جب تک کہ نکاح نہ ہو وہ مکمل طور پر ان کے لیے یہ چیزیں حلال نہیں ہیں۔ جی آئیڈیل طریقہ کیا ہے؟ جیسے لڑکے نے لڑکی کو دیکھا ہے، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، وہاں سے لے کے نکاح منعقد ہونے تک بہت ساری رسمیں ہوتی ہیں، لیکن آئیڈیل اسلامک وے کیا ہے اس میں؟ آئیڈیل تو یہی ہونا چاہیے جیسا کہ شرعی طریقہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشادات کی روشنی میں، کہ جہاں تک شرعی حدود میں وہ رہ سکیں، یعنی غیر محرم کے سامنے آنا اور اس سے گفتگو کرنا جس طریقے سے پہلے سے حرام تھا اب بھی اس کے لیے حرام ہے، یعنی وہ لڑکی
ابھی بھی اس کے لیے غیر محرم ہی ہے اور بلا ضرورت وہ سامنے نہیں آ سکتی، اس کے لیے پردہ بھی ہے اور اس سے گفتگو بے ضرورت نہیں. اور خاص طور پر گھومنے پھرنے جانا، جیسا کہ عام طور پر ایک رواج یہ بھی بن گیا ہے، بعض کمیونٹیز میں یہ ہے کہ منگنی کے بعد جو ہے وہ گھومنے پھرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھ لیں، دونوں ایک دوسرے کے مزاج کو پہچان لیں، اگر صحیح ہے تو پھر وہ بعد میں نکاح ہوتا ہے. یہ بالکل ہی ناجائز و حرام ہے، سخت گناہ ہے، کیونکہ عورت کا بغیر محرم کے سفر کرنا ہی حرام ہے. تو اگرچہ منگنی ہوئی ہے مگر ابھی بھی وہ اس کے نکاح میں نہیں ہے، اس لیے سفر بھی اس کے ساتھ درست نہیں ہے. تو یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ اب بھی وہ لڑکی اپنے کسی محرم کے ساتھ سفر کرے اور اپنے گھر میں رہے اور اس سے دوری ہی بنائے رکھے. اچھا، لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے نکاح کرنے سے پہلے دیکھ تو لیتے ہیں ایک دوسرے کو، لیکن کبھی کبھی کنفیوژن ہوتا ہے، کریں نہیں کریں. فیصلہ کرنے میں کوئی اسلامی چیز ہے جو ہیلپ کر سکے، جیسے کوئی استخارہ کرنا یا کیا کرنا؟ یہ بعض بزرگوں سے جو ثابت ہے استخارہ کے متعلق، ایک تو وہ خواب کا استخارہ ہوتا ہے اور ایک تو اعداد کا استخارہ ہوتا ہے کہ دونوں کے نام اور ماں کے نام کے اعداد نکال کر کے وہ استخارہ کیا جاتا ہے. وہ ایک طریقہ ہے، لیکن یہ جو استخارہ ہے یہ کوئی لازمی یا بالکل واجبی چیز نہیں ہے کہ اب استخارہ میں صحیح آیا تو صحیح ہی ہو جائے یا استخارہ میں صحیح نہیں آیا تو صحیح نہیں ہوگا. اس پر تو یقین نہیں رکھنا چاہیے. وہ صرف اور صرف ایک کیلکولیشن ہے، ایک حساب ہے کہ جو بعض بزرگان دین کا تجربہ ہے کہ اس طرح سے یہ دونوں کے درمیان یہ جوڑی بہتر رہے گی اور ان دونوں کے درمیان موافقت رہے گی، اس لیے وہ ایک استخارہ ایک اطمینان کے لیے کیا جاتا ہے، ورنہ اس پر یقین رکھنا بالکل درست نہیں ہے. اسی طرح سے جو خواب کا استخارہ ہے، بعض وظائف یا قرآنی آیات پڑھ کر کے وہ استخارہ کیا جاتا ہے، یہ بھی کوئی یقینی امر نہیں ہے. اسی لیے استخارہ سے ایک طرح سے طبعی طور پر دلی طور پر اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، لیکن اگر استخارہ میں صحیح نہیں آیا تو اب اس کے لیے یہ سمجھنا کہ نہیں ہم اس سے نکاح کر ہی نہیں سکتے، یہ غلط نظریہ ہے. لہذا سب سے پہلے جو نکاح میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ مال دیکھتے ہیں، حسن دیکھتے ہیں، تم دین دیکھو. سبحان اللہ. فاظفر بذات الدین. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کی روشنی میں نکاح کے لیے کہ اگر عورت خاتون وہ لڑکی اگر دیندار ہے، نیک پرہیزگار ہے، صوم و صلات کی پابند ہے، اچھے اخلاق ہیں، نیک سیرت ہے، تو اب استخارہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس پر اعتماد اور بھروسہ کر کے نکاح کر لیں. سبحان اللہ. کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ دین دیکھو، جس کے اندر دینداری زیادہ ہے تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہی ہوگی. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری شکل و صورت ہمیں نہیں پسند آ رہی ہے، لیکن اس کے اندر دینداری زیادہ ہے، اخلاق اچھے ہیں، اچھے خاندان سے تعلق ہے، تو ہو سکتا ہو ہم نہیں پسند کر رہے ہیں مگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہو. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کو تم ناپسند کر رہے ہو وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، کبھی ایسا ہوتا ہے جس چیز کو تم پسند کر رہے ہو تمہارے حق میں برا ہو. اللہ پر چھوڑ دیں. اور جو معیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دین دیکھو، پرہیزگاری دیکھو، اچھے اخلاق، اچھی سیرت دیکھو، یہ چیز اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر اس پر اللہ پر بھروسہ کر کے نکاح کر لیا جائے. باقی کا معاملہ وہ اللہ پر چھوڑ دیں. کیونکہ اکثر یہ بھی دیکھا گیا کہ ظاہری حسن و صورت سب کچھ دیکھ کر کے نکاح کیے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس کے اخلاق بگڑے ہوئے نظر آئے اور گھر تباہ و برباد ہو رہا ہے، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کی روشنی میں دینداری، پرہیزگاری اور اچھے اخلاق، اچھی سیرت دیکھ کر کے نکاح میں پہل کیا جائے. اکیلی لڑکی کتنی دوری تک سفر کر سکتی ہے؟ ویسے فقہ کے اعتبار سے جس کو شرعی سفر کہا گیا، مسافت سفر فقہ حنفی میں 92 کلومیٹرز، 92 کلومیٹر کی جو مسافت ہے، یہ اتنی مسافت کے لیے جو نکلتا ہے وہ سفر شرعی ہے. تو سفر شرعی کے لیے خاتون کو، عورت کو محرم کے ساتھ ہی سفر کرنا لازم ہے، ضروری ہے. ابھی ایک نیا سسٹم یہ شروع ہوا ہے کہ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں یا کہیں زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو بغیر محرم کے بھی جا رہے ہیں، اور ٹور آپریٹر کو بھائی بنا لیے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں،
ہم نے ان کو بھائی بنا لیا، وہ بہن بنا لی، یہ غیر محرم کے ساتھ سفر بڑا گناہ ہے۔ فقہاء کرام نے فرمایا کہ جو عورت بغیر محرم کے سفر کرتی ہے اسے قدم قدم پر گناہ ہے، اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا، لہٰذا وہ بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ اب جو خواتین حج کے لیے جانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا کوئی محرم نہیں ہے، تو ان کے لیے حج فرض ہونے میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ محرم کا ہونا بھی ضروری ہے، بغیر محرم کے ان پر حج فرض نہیں ہے۔ یہاں تک حکم ہے کہ اگر محرم نہیں ہے تو کسی سے نکاح کر لے پھر اس کے ساتھ جائے۔ تو اتنی قیدیں، اتنی شرطیں اس لیے ہیں کہ بغیر محرم کے سفر ان کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے۔ ابھی سعودی گورنمنٹ نے یہ اس کی اجازت دے دی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ وہ شارع ہیں، شریعت کے قوانین بنانے والے ہیں۔ انہوں نے صرف اور صرف اپنے اس کو ٹورسٹ بنانے کے لیے یہ اجازت دے دی ہے کہ عورت بغیر محرم کے سفر کر سکتی ہے، حالانکہ وہ حکم شرع نہیں ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ سفر شرعی میں عورت کے لیے محرم کا ہونا ہی ضروری ہے۔ جی حضرت، آپ نے 92 کلومیٹرز کی بات بتائی، تو یہ حنفی اور شافعی فقہ دونوں کے اعتبار سے سیم ہے؟ شافعی میں فرق ہے، ہمارے شافعی مفتی موجود ہیں، اس کا جواب دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ شافعی میں سفر کے جتنے بھی معاملات آتے ہیں، اس کی جو محتاط حد ہے آج کے زمانے میں، وہ قول ہے 132 کلومیٹر ون سائیڈ۔ جب انسان 132 کلومیٹر ون سائیڈ سفر کرتا ہے تو اس سفر سے وہ مسافر کہلائے گا، وہ سفر شرعی کا حق حاصل ہوگا۔ اور جو کچھ مسائل آ رہے ہیں محرم کو ساتھ میں لے جانے کے، یا پھر نمازوں میں قصر کرنے کے، نمازوں میں جمع کرنے کے، وہ سارے مسائل اسی 132 کلومیٹر کے اوپر متفرع ہو گئے انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ، وہی بتا دیں پھر۔ محرم کی جو بات حضور مفتی صاحب کی بلا نے بتائی ہے، بعین ہی وہی ساری باتیں فقہ شافعی میں بھی رہتی ہیں۔ دیکھیں، جو چیزیں دیگر مذاہب کے اندر فرض کے درجے میں ہو، اتنے اونچے مقام پر ہو کہ شریعت نے اس میں کوئی ہلکا پن نہیں رکھا، آپ کو جب کوئی مسئلہ فقہ شافعی، فقہ حنفی کے اندر کسی مضبوطی کے ساتھ میں کھڑا ہوتا ہوا نظر آئے گا، بعین ہی وہی مسئلہ تقریباً دیگر فقہ کے اندر بھی کھڑا ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ وہ باتیں کہ جہاں قرآن و حدیث کے اندر کچھ معاملہ ہلکا ہے تو وہاں پر کچھ مسائل میں اختلافات ہوتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے عمرہ پر یا حج پر ساتھ میں محرم کو لے جانے کے، اس کے اندر جتنے معاملات فقہ حنفی کے ہیں وہی معاملات تقریباً فقہ شافعی کے۔ جی، مہر مثل کیا ہوتا ہے حضرت؟ مہر جو نکاح کے موقع پر عورت کے لیے، دلہن کے لیے جو دیا جاتا ہے اس کو مہر کہتے ہیں۔ اب مہر مقرر کرنا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور فقہ حنفی میں مہر کا ہونا یہ ضروری بھی ہے، اور مہر کی کم سے کم مقدار 10 درہم 10 درہم یہ چاندی کے اعتبار سے 33 گرام 33 گرام چاندی یا اس کی جو قیمت بن سکتی ہے، یہ کم سے کم مہر میں ہونا ضروری۔ تو یہ اصل مہر کی مقدار ہے۔ تو 786 بھی کر لیتے ہیں نا لوگ، یہ غلط ہے، بلکہ آج کل 5786 بھی مکمل نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ ابھی جو چاندی کی جو قیمت چل رہی ہے غالباً 3,40,000 کلو کے برابر ہو گئی ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر 33 گرام چاندی کی قیمت دیکھی جائے تو تقریباً 10,000 سے اوپر، یعنی 11,000 کچھ ہے، ایٹ لیسٹ اتنا ہونا چاہیے۔ 11,000 سے نیچے مہر مقرر نہیں کر سکتے احناف کے نزدیک، کیونکہ احناف کے یہاں یہ 10 درہم یہ کم سے کم مقدار ہے، یعنی منیمم ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتی۔ اب اگر مہر کی جو مقدار مقرر ہے، یعنی جو کم سے کم ہے، وہ ذکر نہیں کی گئی، یا مہر مقرر نہیں ہوا، مہر کا ذکر ہی نہیں ہوا، لیکن مہر تو دینا ہی ہے، تو اس کے لیے مہر مثل دینا ضروری ہے۔ مہر مثل کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت کے خاندان میں، یعنی وہ جس خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اس کے خاندان میں جو مہر چلا آ رہا ہے، یعنی جیسے اس کی پھوپھیاں ہیں، اس کی خالائیں ہیں، ان کا جو مہر رہا تو اس کو مہر مثل کہا گیا۔ لیکن یہاں بھی اس کا لحاظ کرنا ہوگا کہ جیسے کہ اگر پھوپھیاں، خالائیں، ان کا جو مہر وہ تقریباً 50 سال پہلے یا 20 سال پہلے ان کا جو مہر تھا، اب وہ مہر نہیں ہوگا، بلکہ وہاں بھی مہر مثل میں یہ مہر کی جو کم سے کم مقدار ہے وہ اتنی ہونا ضروری ہے۔ اچھا، اگر کسی کا نکاح اتنی مہر پر نہیں ہوا ہے، آلریڈی ہو چکا ہے، تو اس نکاح کا کیا حکم ہوگا؟ نکاح تو صحیح ہو جائے گا، کیونکہ نکاح میں مہر کا دینا یہ لازم تو ہے۔ اگر مہر ذکر نہیں کیا گیا
یا اگر یہاں تک کہہ دے لڑکی نے کہا کہ مجھے مہر نہیں چاہیے تب بھی مہر دینا ضروری ہے. اچھا. کیونکہ مہر لازم ہے, مہر ضروری ہے. اب ایسی صورت میں کہ جس نکاح میں مہر ذکر نہیں کیا گیا, مہر کا تذکرہ ہی نہیں ہوا, یا اگر کہا کہ مہر نہیں چاہیے تب بھی اسے مہر دینا ضروری ہے, وہاں بھی مہر کی جو کم سے کم مقدار ہے اتنی مقدار دینا ضروری ہے. اور اگر کسی نکاح میں کم سے کم مقدار سے کم رکھا گیا, یعنی 10 درہم سے کم رکھا گیا, ذکر بھی کیا گیا, جیسے اگر آج کل کوئی نکاح ہوا 5,786 روپے یا صرف 786 روپے یا 1100 روپے جو عام طور پر چل رہا ہے, تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ جو مقرر کیا گیا اتنا تو ہے, اس پر وہ جو کم سے کم کی مقدار ہے, یعنی 33 گرام چاندی, وہ اتنا اس کو اضافہ کر کے دے دے. اچھا, دینا چاہیے اس کو, دینا ہوگا اس کو. اچھا. اور نہیں دیا تب بھی نکاح تو ہے نا؟ نکاح تو درست ہے, نکاح صحیح ہے. اچھا, لیکن دینا چاہیے. دینا ہے کیونکہ وہ عورت کا حق ہے, اس لڑکی کا حق ہے. یہاں تک کہ اگر وہ مہر نہیں دیتا ہے تو وہ لڑکی اسے اپنے اوپر قابو دینے سے روک سکتی ہے, منع کر سکتی ہے. یہ رائٹ ہے. ہاں, رائٹ ہے. کیا بات ہے. اچھا, اگر کوئی ایسی اور لڑکی ہو جو نکاح کے وقت ایک پرٹیکولر اماؤنٹ مہر کے لیے ضد کر رہی ہو کہ اتنا مہر ملے گا تو ہی میں نکاح کے لیے راضی ہو جاؤں گی, تو وہی مہر دینے سے نکاح ہوگا یا پھر اس کی کوئی کچھ صورت نکل سکتی ہے؟ بات تو اس کی درست ہے کیونکہ مہر اس کا حق ہے. اچھا, لڑکی کا حق ہے, جس کا نکاح ہونے جا رہا ہے, مہر اسی کا حق ہے, وہ جتنا مطالبہ کرے اتنا دینا ہے. یہ اور بات ہے کہ اب سماج میں لڑکے کی حیثیت کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے. ہاں, کہ اگر اس کی کمائی یا اس کا بیک گراؤنڈ اتنا نہیں ہے کہ وہ, جیسے اگر کوئی 10 لاکھ مہر مانگے تو وہ اتنا نہیں دے سکتا ہے, تو اتنا مطالبہ بھی نہ کرے, ایسا مطالبہ کرے کہ تاکہ وہ دینے کی طاقت رکھتا ہو. جی, بہتر یہی ہے کیونکہ لڑکی کے لیے وہ مہر سے زیادہ اس کے لیے اپنا دولہا, اپنا شوہر جو ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اگر اس کے لیے شوہر زیادہ اہم ہے تو اس مہر پر اس کو ضد نہیں کرنا چاہیے. البتہ زیادہ مہر رکھنا اس لیے تاکہ وہ ایک طرح سے قید میں رہے کہ ہنسی مذاق سے طلاق نہ دے اور طلاق کا مذاق نہ بنا لے, اس لیے بھی مہر کو زیادہ رکھا جاتا ہے تاکہ اس کو اس بات کا احساس رہے کہ مجھے مہر تو دینا ہی پڑے گا, اس لیے بھی زیادہ مہر رکھنا بہتر ہے. لیکن لڑکی اگر ضد کرتی ہے کہ مجھے اتنا ہی مہر چاہیے تو پھر لڑکے کو وہ دینا پڑے گا, اور اگر وہ نہیں دے سکتا ہے تو پھر اس سے نکاح نہ کرے, جس کا کم مہر ہے اس سے نکاح کرے. اچھا, کئی جگہوں پر ہمارے یہاں بھی یہ رواج ہے کہ سونا بشکل زیورات مہر کے عوض میں دیا جاتا ہے. تو ابھی گولڈ کے پرائسز جو بڑھ چکے ہیں اور سونے کے بارے میں لکھوا دیا کہ ابھی اتنے تولے سونا ہم دیں گے, تو کیا وہ اس کو قسطوں میں دے سکتے ہیں, انسٹالمنٹس میں؟ جی ہاں, مہر جو مقرر ہوتا ہے, اب مہر کی 3 صورتیں ہیں. ایک تو مہر مؤجل, دوسری مہر معجل, تیسری مہر مطلق. مہر مطلق یہ ہے کہ کچھ بھی قید نہیں ہے کہ کب دے سکتا ہے, تو وہ مہر مطلق ہو گیا. ایسے ہی مہر معجل, حمزہ واو سے جو لکھا جاتا ہے, اجل تک یعنی موت تک کبھی بھی دے سکتا ہے. اور مہر معجل عین اور جیم کے ساتھ, تو مہر معجل کی اگر قید لگائے تو اسے فوری دینا ہے, یعنی وہ عورت اس کو اپنے قریب آنے سے روک سکتی ہے جب تک کہ وہ مہر نہ دے. لیکن مہر معجل ہے تو اجل تک یعنی موت تک کبھی بھی وہ دے سکتا ہے, قسطوں میں دے دے, تھوڑا تھوڑا کر کے دے دے تو اس کی اجازت ہوگی. ہاں, لیکن کچھ علاقوں میں ایسا بھی دیکھا ہے کہ مہر مرنے تک دیتے نہیں ہیں, اور جب میت اٹھانے لگتے ہیں تو گھر میں سے کوئی یا پھر جماعت میں سے کوئی بولتا ہے مہر معاف, ہاں مہر معاف, چلو میت اٹھاؤ. نہیں, وہ بیچاری وہاں رو رہی ہوتی ہے, ادھر یہ معاف کر دیتے ہیں. غلط ہے یہ کہ عورت کا جو مہر ہے وہ ایک طرح سے دین ہے, یعنی قرض ہے. جب تک وہ خود معاف نہ کرے کسی دوسرے کے کہنے سے معاف نہیں ہوگا. اگر شوہر کا انتقال ہوا اور شوہر نے اپنی بیوی کا مہر ادا نہیں کیا ہے تو اب بھی اس کے ذمے وہ دین ہے, یعنی قرض ہے. جس طرح کسی سے اگر قرض لیا تھا تو قرض کی ادائیگی پہلے ضروری ہے, یہاں تک کہ میراث کی تقسیم سے پہلے وہ قرض ادا کرنا ضروری ہے. اچھا, قرض ادا کرنے کے بعد ہی میراث تقسیم ہوگی. تو اگر کسی آدمی کا انتقال ہوا, یعنی شوہر کا انتقال ہوا اور بیوی موجود ہے, تو کوئی بھی آ کر کے اگر کہہ دے کہ مہر معاف کر دیا, مہر معاف کر دیا, تو معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ خود عورت نہ کہے. اور اگر عورت نے نہیں کہا تو وہ اس کے ذمے یعنی
میت کے ذمے، جن کا انتقال ہوا اس کے ذمے وہ قرض ہے، لہٰذا اس کی جو میراث ہے، اس کی جو وراثت تقسیم ہونے والی ہے، پہلے اپنی اس کی بیوی کا مہر ادا کیا جائے، مہر کی جو رقم ہے، لیکن مہر بھی جب وہ دے گا تو وہ قرض کے طور پر دے دے گا، پھر اس کے بعد اس بیوی کا میراث میں بھی حق حاصل۔ اچھا، اس بیوی کا بھی حق حاصل۔ اچھا، اگر بیوی پہلے انتقال کر گئی جی، اور اس نے مہر ادا نہیں کیا تھا، پھر وہ کس کو دے گا؟ بیوی کا انتقال ہوا یعنی عورت کا انتقال ہوا تو عورت کی جو بھی ملکیت ہے، مال دولت جائیداد جو بھی ہے، اور اسی طرح سے جو مہر کی رقم ہے وہ بھی میراث میں تقسیم ہوگی۔ اچھا، کہ شوہر نے اگر نہیں دیا تھا تو اب شوہر سے وہ رقم لی جائے اور پھر اس کی جو ملکیت میں جو کچھ بھی مال ہے وہ سب رکھ کر کے اس کے جو وارثین ہیں ان میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو شوہر بھی وارث ہے، شوہر کا بھی اس میں حصہ ہے، اور اس کی جو اولاد ہے اولاد کا بھی حصہ ہے، اور اگر اس عورت کے ماں باپ موجود ہیں تو ماں باپ کا بھی حصہ ہے، یعنی وہی عورت کا مہر میراث میں تقسیم ہوگا۔ مگر یہ حصہ خود سے لوگ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ایک گھر تو لے لے اور ایک دکان میں لے لیتا ہوں، تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، خاص طور پر والد کا انتقال ہوا تو بچے آپس میں بانٹ لیتے ہیں، یا محلے کے اثر رسوخ رکھنے والے جمع ہوتے ہیں اور تقسیم کر دیتے ہیں کہ تو یہ دکان لے لے، تو یہ مکان لے لے، اور یہ بٹوارا ہو گیا۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی کا انتقال ہوا تو اس کی جو بیوی ہے یعنی بچوں کی ماں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ سب کچھ اب میرا ہے، اب میں جس کو جتنا چاہوں دوں، یہ سب غلط ہے۔ یہ حق تلفی کا گناہ ان پر ہوگا۔ جیسے ہی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ان کی یعنی اس انتقال کرنے والے متوفی شخص کا جو بھی مال ہے، اس کی جو بھی جائیداد ہے، وہ اللہ کی ملک میں ہے، تو اب پھر وہ اللہ کے حکم کے مطابق میراث میں تقسیم ہوگی، یہاں تک کہ وہ خود بیوی، جیسا کہ ہندوستان میں ایک رواج ہے۔ سوری، یہ میراث لفظ نہیں سمجھ میں آیا، تو اس لیے کچھ بتائیں نا اس کے بارے میں۔ میراث کا مطلب یعنی جس کا بھی انتقال ہوا اس نے جو کچھ چھوڑا وہ اس کی میراث ہے، جیسے مال چھوڑا، دولت چھوڑا، زمین جائیداد دکان مکان، جو کچھ بھی اس کی ملکیت میں تھا وہ سب اس کو شریعت کی اصطلاح میں میراث کہا جاتا ہے۔ یہاں کے عرف میں اس کو وراثت بھی کہتے ہیں، وراثت کی تقسیم، تو عربی میں اس کو میراث کہا جاتا ہے۔ تو میراث جس کا بھی انتقال ہوتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، تو مرد کا انتقال ہوا تو اس کی ملکیت میں جتنی بھی چیزیں تھیں، چاہے وہ پیسہ، روپیے پیسے، زمین جائیداد دکان مکان، جو کچھ بھی ہے وہ سب اس کی میراث ہے۔ عورت کا انتقال ہوا تو عورت کی ملک میں جو کچھ بھی ہے، جیسے اس کا زیور یا اس کے روپیے پیسے، بینک بیلنس، اور جو کچھ بھی اس نے چھوڑا وہ سب اس کی میراث ہے۔ اب میراث کی تقسیم کے لیے قانون اسلام کے مطابق اس کے لیے احکام ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیے قرآن کریم میں جتنی تفصیل کے ساتھ احکام میراث بیان کیے گئے ہیں اتنی تفصیل کے ساتھ اور دیگر احکام نہیں۔ سبحان اللہ۔ میراث کے احکام اللہ تعالیٰ نے بڑے تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمائے ہیں، کس کا کتنا حصہ ہے، یعنی اگر کسی کا انتقال ہوا، اس نے ماں باپ چھوڑا تو ماں کا کتنا حصہ ہے، باپ کا کتنا حصہ ہے، بیوی کا کتنا حصہ ہے، بیٹے کا کتنا حصہ ہے، بیٹی کا کتنا حصہ ہے، بھائی کا کتنا حصہ ہے، بہن کا حصہ کتنا، یہ سب حصے مقرر ہیں اور انہی کے مطابق ان کو دینا ضروری ہے۔ ایک پائی کا بھی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، اگر حکم شرع کے خلاف ہوا، یعنی جس کو جتنا حصہ دینا تھا اس سے زائد آپ نے دے دیا، تو یہ دوسرے کی حق تلفی ہوئی، حق مارنے کا گناہ ہوا، اور قیامت میں اس کی پکڑ ہوگی، بہت سخت گناہگار ہوگا۔ جب تک حقدار کا حق نہیں دے گا اس وقت تک جنت میں جانے کا اسے موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ دنیا ہی میں جس کا حصہ ہے وہ حصہ دے دے۔ اسی طرح سے ایک بہت ہی غلط ماحول جو ہمارے ہندوستان میں چل رہا ہے، خاص طور پر شمالی ہند میں، کہ باپ کا انتقال ہوا تو اس کی اولاد میں بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، تو بیٹے جو ہیں وہ سب لے لیتے ہیں اور بیٹی کو نہیں دیتے ہیں، یعنی بہن کو حصہ نہیں دیتے ہیں۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہن کو حصہ کہاں سے ہوتا ہے، وہ تو اس کی شادی کر دیے اور اس کا نکاح کر دیے، اس کو ہم نے جہیز دے دیا، سب ہو گیا ہے۔ جو بھائی اپنے بہن کا حصہ نہیں دیتا ہے وہ بہت بڑا گنہگار ہے۔ اس کی نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج سب ایک طرف رہ جائیں گی، اور بہن کا حصہ نہ دینے کی بنیاد پر وہ جنت سے روک دیا جائے گا۔ اس لیے حکم شرع کے مطابق جس کا جتنا حصہ ہے، شریعت نے جو حصہ مقرر فرمایا ہے اس کے مطابق وہ حصہ دے دیں۔ اور اگر کسی نے ایسے ہی بٹوارا کر دیا تو پھر سے اب مفتی اسلام سے جو احکام میراث جانتے ہیں ان سے مفتی سے فتویٰ لے لے اور فتوے کے مطابق پھر سے تقسیم کر دے۔
اگر کسی کا حق اپنے پاس ہے تو ابھی دنیا میں دے دے، ورنہ قیامت میں یہ ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو سب سے بڑا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص اس حال میں آئے گا کہ دوسرے کا حق مارا ہوا ہے، دوسرے کا حق نہیں دیا ہے، تو وہ شخص جس کا حق نہیں دیا ہے اللہ تعالیٰ اس کا حق یوں دلائے گا، اس کی ساری نیکیاں اٹھا کر کے اس کو دی جائیں گے، اللہ اور اب بھی اگر اس کا حق پورا نہیں ہوا تو اس کے گناہ اٹھا کر کے اس پر لاد دیے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بڑا مفلس یہ ہوگا۔ اللہ مفلس کا مطلب کنگال، جس کے پاس کچھ نہیں رہ گیا ہے، نہیں، جی۔ تو وہاں ساری نیکیاں چلی جائیں گی جو دنیا میں ہم نے نیکیاں کی ہیں، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، ساری نیکیاں ادھر چلی جائیں گی۔ اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر حقدار کا صحیح حق دنیا ہی میں ادا کر دو، اور اگر حق تلفی ہوئی تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ جی حضرت، ایسا بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ شوہر نے گولڈ یا زیورات بیوی کو بطور مہر دے دیا، ادا کر دیا، مگر کچھ تنگی آ گئی تو وہی اس سے لے کے بینک میں رکھ لیا اور اس سے لون لے لیا۔ تو یہ مہر اس کا حق تھا، اس نے دے دیا تو مہر ادا ہو گیا ہے، اب وہ اس کی ذمہ داری ہے، یعنی بیوی اور اس عورت کی، وہ چاہے تو شوہر کو دے، اور اس پر لون لینے کے لیے، قرض لینے کے لیے اگر دیتی ہے تو یہ اس کی رضا پر مبنی ہے، اگر وہ نہیں دینا چاہے تو اس پر زبردستی بھی نہیں کر سکتے۔ جی، اگر وہ اپنے شوہر کی مدد کے لیے دے رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ ایک طرح سے شوہر کی مدد کر رہی ہے، جی۔ کیونکہ وہ اس کا حق ہے، وہ اس کی ملکیت ہے، وہ اگر شوہر کو دیتی ہے تو ایک طرح سے شوہر کی مدد ہوئی، اور اگر وہ نہیں دینا چاہے تو کوئی شوہر اس پر زبردستی بھی نہیں کر سکتا، اور نہ اس کو ڈرا دھمکا کے نہیں دو گی تو طلاق دوں گا، وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ وہ اس کا حق ہے، اس میں کسی قسم کی زبردستی نہیں ہو سکتی۔ جی، ابھی بھائی بہنوں میں میراث تقسیم ہو رہی تھی، بہن نے کہہ دیا کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، آپ لوگ لے لیجئے، تو کیا اس طرح ممکن ہے، ہو سکتا ہے؟ یہ اکثر جو ہماری بہنیں کبھی کبھی یوں کہہ دیتی ہیں کہ ہم کو نہیں چاہیے، وہ ایک سماج کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے، کیونکہ اگر مانگیں گے تو بھائی ناراض ہو جائے گا، کیونکہ ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ جو عورت بیچاری حق مانگتی ہے تو اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، عیب کی نگاہ سے دیکھا جائے، دیکھو حق مانگنے کے لیے آ گئی۔ وہاں تو یو پی میں تو اتنا برا حال ہے، الا ماشاء اللہ جو جاہل ہیں ایک دم اس طرح سے کہہ دیتے ہیں اگر تو نے حق مانگا تو ہمارے گھر آنا نہیں واپس، معاذ اللہ رب العالمین۔ اگر کسی بہن نے ڈر اور خوف کی وجہ سے اس طرح سے کہہ دیا ہے تو یہ بھائی کی ذمہ داری ہے کہ جتنا حق اس کا بن رہا ہے، نہیں جو اس کا حصہ شرعی ہے اتنا حصہ پہلے اس کے ہاتھ میں، اس کے قبضے میں دے دے، پھر اس کے بعد اگر وہ اپنی رضا خوشی سے بھائی کو یا کسی کو دیتی ہے تب تو اجازت ہے۔ جی۔ تقسیم کچھ نہیں کیا، صرف ایسے ہی پوچھ لیا کہ تم کو حصہ چاہیے تو تھوڑا سا لحاظ کر کے بول دیتی ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جس بہن نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، لیکن جب میراث تقسیم کر کے اس کا جتنا حصہ آ رہا ہے اگر اس کے پاس دے دے آ جاتا ہے تب وہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اب ہم کو ضرورت ہے، دے لیں، کیونکہ ہر ایک کو آج ضرورت ہے۔ وہ کسی ڈر اور خوف کی وجہ سے کچھ یا بھائی کا لحاظ کر کے اگر کہہ رہی ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ اس کا حصہ موجود ہے، پہلے تقسیم کر کے اسے دے دے، اب پھر وہ اپنی رضا اور خوشی سے وہ بھائی کو دے دے یا بھائی کے بچوں کو دے دے، وہ جس کو بھی دینا چاہے دے سکتی ہے۔ لیکن اگر حضرت واقعی خوشی سے وہ کہہ رہی ہے، ابھی آپ نے تو یہ فرمایا کہ وہ مروت میں کہہ رہی ہے، لیکن واقعی اگر خوشی سے کہہ دے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، معاف کر دیتی ہوں میں، نہیں ایسے بھی معاف کرنے کا اس کو بھی حق نہیں ہے جب تک کہ مکمل تقسیم ہو کر کے اس کا حق سامنے نہ آ جائے۔ اچھا، ہاں، کیونکہ پھر وہاں تقسیم میراث میں فرق آئے گا، اس لیے پہلے وہ خاموش رہے کہ جتنا حصہ آ رہا ہے آنے دے، پھر اس کے بعد پھر وہ اس آنے کے بعد وہ جس بھائی کو دینا چاہیں دے سکتی ہیں یا جس کو بھی دینا چاہیں دے سکتی ہیں۔ اچھا، یہ جو کچھ علاقوں میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس گھر میں میت ہو جائے وہاں سال بھر نکاح نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک طرح سے بدشگونی ہے، اس کو بدشگونی کہتے ہیں، یعنی کسی گھر میں کسی کے انتقال ہونے کی وجہ سے یہ سمجھ لینا کہ اب یہاں کوئی اچھا کام نہیں کیا جا سکتا، یہ جہالت ہے، یہ غلط تصور ہے، ایسا بالکل اسلام میں نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشاد پاک کی روشنی میں لا عدوہ ولا طیر، کوئی چیز متعدی نہیں اور کوئی بدفعلی نہیں، لہذا بدفعلی یہ ہے کہ جیسے جاہلوں میں ایک رسم تھی کہ کوا اگر بیٹھ کے گھر پہ کوا بیٹھ گیا یا الو بیٹھ گیا تو اب کسی کا انتقال ہو گیا،
بلی سامنے سے گزر گئی تو اب کچھ حادثہ ہو جائے گی، یہ سب بدشگونی ہے، یہ اس کو کہتے ہیں بدفعلی۔ تو شرعاً اسلام کے اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر کسی گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا تو سال بھر تک نکاح نہیں کر سکتے، یہ تصور غلط ہے۔ لہٰذا ابھی چونکہ غم ہرا ہے، یعنی 3 دن تیجا ہو گیا یا 40واں ہو گیا، اس کے بعد وہ نکاح گھر کے اندر نکاح کرنا چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں۔ فوراً نکاح بھی اس لیے نہیں کیا جاتا کیونکہ لوگ دیکھ کر کے کہیں گے ارے ابھی بھی تو انتقال ہوا تھا، پھر خوشی منا رہے ہیں، کیونکہ نکاح ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے، تو ابھی غم ہرا ہے، اس لیے فوراً نکاح نہ کرے، چند دن گزر گئے، یعنی تیجا 40واں ہو گیا، اس کے بعد نکاح کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، کچھ علاقوں میں یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ اگر کسی میت کے گھر تعزیت کے لیے گئے تو وہاں سے واپس آنے کے بعد اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہاتھ منہ دھو لینا چاہیے، پیر دھو لینے چاہیے، ورنہ نحوست آ جائے گی گھر میں۔ یہ بھی بدفعلی ہے کیونکہ تعزیت کے لیے گئے تو یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سنت پر عمل کرنے کی بنیاد پر کون سی بری چیز لگ گئی کہ ہاتھ پیر دھونا ہی ضروری ہے؟ یہ پرانے زمانے کے لوگوں کا ایک خیال یہ تھا کہ گھر سے باہر کہیں بھی اگر جا کے آتے ہیں تو چونکہ بلائیں اتری رہتی ہیں یا زمین پر کچھ چیزیں ایسی پھینکی جاتی ہیں، اس لیے وہ ہاتھ پیر دھونے کا حکم دیتے تھے، لیکن شرعاً یہ کوئی لازم واجب بھی نہیں ہے، بلکہ اگر میت کی تعزیت کر کے یا نماز جنازہ پڑھ کر کے یا مٹی دے کر کے آیا ہے، اگر ہاتھ پیر نہیں بھی دھویا تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہاتھ پیر دھونے کا حکم وہاں ہے جبکہ کوئی نجاست لگی ہو، تاکہ گھر کے اندر کوئی نجاست نہ آئے۔ ویسے بھی چپل جوتے پہن کے گیا ہے، چپل جوتے باہر ہی چھوڑا ہے، تو اب پھر وہ کوئی نجاست کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ قبرستان میں بغیر چپل کے گیا ہے تو مٹی لگی، اس لیے اگر پیر دھو رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ تصور کہ آنے کے بعد ہم بغیر ہاتھ پیر دھوئے گھر کے اندر نہیں داخل ہو سکتے، یہ غلط تصور ہے۔ کوئی بندہ یا بندی کسی میت کو غسل دے تو کیا اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، جی، میت کو غسل دینے کی صورت میں چونکہ اب وہ ایک طرح سے اس پر ناپاکی طاری ہو چکی ہے، اس لیے غسل دیا جا رہا ہے، تو غسل دینے کی صورت میں جو پانی بدن پر یا کپڑے پر لگ گیا ہے تو اس کی وجہ سے فقہا نے فرمایا کہ وہ تبدیل کر لے۔ لہٰذا اگر جیسے ہاتھ دھل لیا یا پیر کو لگا ہے وہ پانی تو پیر دھل لیا تو کافی ہے۔ آنے کے میت کو غسل دینے کے بعد خود اس پر غسل فرض نہیں ہوتا ہے، کیونکہ غسل فرض ہونے کے لیے جو موجبات غسل ہیں، یعنی جس کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے، ناپاکی کی صورت میں غسل فرض ہوتا ہے، جنابت کی صورت میں غسل فرض ہوتا ہے، اور خواتین کے جو مخصوص مسائل ہیں، لہٰذا اس بنیاد پر غسل فرض ہے۔ میت کو غسل دینے کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوا، البتہ وہ میت کو غسل دینے کے وقت جو پانی بدن پہ یا کپڑے پہ لگا تو وہ چونکہ ناپاک ہے، اس لیے اس کو دھل لیا جائے کافی ہے۔ وضو کر کے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور پہلے سے باوضو ہے تو نہ انہیں غسل کی ضرورت ہے نہ وضو کی ضرورت ہے، ویسے بھی وہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، ویسے کیا لوگ کہتے ہیں کہ جب غسل دے کر ہو جائے میت کو پھر کفن پہنانے لگتے ہیں تو جو غسل دینے والا اس کو بولتے ہیں کہ بھئی جا تو پہلے نہ کرا، تو اس لیے یہ سوال سامنے آیا تھا کہ اس کی وضاحت کر لی جائے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جی، کیونکہ غسل دینے سے اس پر غسل فرض نہیں ہوا ہے، بلکہ وہ جو دھونے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ اس پانی کی وجہ سے جو غسل دینے کے وقت اس کا پانی بدن پہ یا کپڑے پہ اچھلا ہے اس کو دھل لینا کافی ہے۔ اچھا، اللہ نہ کرے کبھی کسی کی طلاق ہو جائے یا خلا لے لیا جائے تو کیا شوہر کو مہر لوٹانا ضروری ہے یا وہ رکھ سکتی ہے اپنے پاس؟ ہاں، طلاق کی صورت میں یعنی اگر شوہر نے طلاق دے دیا تو عورت کو مہر لوٹانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کا جو حق تھا اس نے لے لیا، اب اسے واپس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ شوہر کے جو عورت جہیز جو لے کے گئی تھی وہ جہیز جو ہے اس کو واپس لوٹانا، یعنی شوہر ہی وہ اس عورت کو یعنی جس کو طلاق دیا اس کو لوٹائے۔ البتہ خلا کے مسئلے میں یہ ہے کہ اگر کیونکہ خلا جو ہے وہ عورت لے رہی ہے، شوہر طلاق نہیں دے رہا ہے، اب اس سے وہ عورت چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے تو شریعت مطہرہ میں یہ راستہ رکھا گیا کہ عورت اس سے خلا لے۔ خلا بھی ایک طرح سے طلاق ہی ہے، تو خلا کی صورت میں یہ حکم ہے کہ وہ عورت اس کو فدیہ دے۔ فدیہ کیا ہے کہ جو مہر اس نے لے لیا ہے، مہر لے چکی ہے، وہی مہر کو بدلے خلا میں رکھے، تو اس طرح سے خلا بھی ہو جائے گا اور شوہر کو اس کا مہر واپس کر دینے کی صورت میں یہ خلا کے بدلے میں دے رہی ہے، اس لیے وہاں دینا ہے۔ باقی طلاق کی صورت میں عورت کو وہ مہر واپس کرنا ضروری نہیں، صرف خلا کی صورت میں وہ بھی واپس کرنا، اس لیے کہ چونکہ خلا یہ لے رہی ہے اور وہ خلا دے رہا ہے
تو اس کے بدلے میں. یہ حدیث پاک میں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون آئیں اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں ہو پا رہا ہے, ہم ان سے علیحدگی چاہتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے وہ تم کو خلا دیں گے, انہوں نے جو تمہیں مہر میں باغ دیا ہے اس کو لوٹا دو. تو انہوں نے وہ باغ واپس کر دیا, لوٹا دیا, تو اس پر انہوں نے خلا دیا ہے. تو اس لیے فقہائے حناف فرماتے ہیں کہ خلا میں بدلے خلا کے طور پر وہ مہر کو لوٹا دیں. اور اگر مہر ادا ہی نہ کیا ہو تو کیا کریں گے؟ اسی مہر کو بدلے خلا میں رکھ دیں کہ پہلے ادا نہیں کیا تھا تو اب وہ عورت یہ کہہ دے کہ مجھے جو دینا ہے, یعنی خلا کے بدلے میں جو دینا ہے, جو مہر تمہاری طرف سے آنا تھا اسی کو ہم بدلے خلا میں رکھتے ہیں, تو وہی بدلے خلا ہو جائے. اچھا, اور کوئی اور اماؤنٹ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے نا؟ نہیں, ضروری نہیں ہے. جی, نہیں ڈیمانڈ کر سکتے. ڈیمانڈ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ حکم شرع تو یہی ہے کہ ایک طرح سے اس پر کوئی ظلم ہوا ہے یا اس کو تکلیف ہے یا اس کے اندر ناگواری پیدا ہو گئی, وہ علیحدگی چاہ رہی ہے, تو اب اس سے یہ ڈیمانڈ کرنا کہ نہیں مجھے اتنی رقم دو گی تبھی میں خلا دوں گا, تو یہ غلط ہے. بلکہ اس کا راستہ خالی کر دینا چاہیے. جو بھی مہر دیا ہے وہ مہر لے لے, یا اگر مہر بہت کم ہے تھوڑا بہت اس میں اضافہ کر دیا تو کوئی حرج نہیں. لیکن بہت زیادہ مطالبہ کرنا کہ جس سے اس کو خلا حاصل کرنے میں دقت اور تکلیف آئے, یہ درست نہیں ہے. البتہ بعض فقہائے احناف نے یہ فرمایا ہے کہ اگر زیادتی عورت کی طرف سے ہو رہی ہے, یعنی شوہر کی کوئی کمی نہیں ہے, عورت کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے اور وہ خلا لے رہی ہے, تو یہ کچھ زیادہ اضافہ کے ساتھ وہ مطالبہ کر سکتا ہے. اچھا اچھا اچھا. ہمارے یہاں پر ایک رواج ہے کہ میت کو 2 غسل دیے جاتے ہیں. اس کے پیچھے ریزننگ یہ ہے کہ جب جان نکلتی ہے تو کچھ ناپاکیاں نکلتی ہیں, تو لوگ بیٹھ کر قرآن شریف پڑھتے ہیں میت کے اطراف ادھر ادھر ارد گرد بیٹھ کر, تو اس کو پہلے پاک کر لیا جائے. اور جو دوسرا غسل جو ہے وہ میت کا غسل ہے وہ بعد میں دیا جاتا ہے, اس کے بعد کفن پہنا کے پھر دفن کرتے ہیں. تو کیا یہ 2 غسل ضروری ہیں؟ ویسے تو شرعاً 2 غسل ضروری نہیں ہے. جو پہلی مرتبہ جو میت کو غسل دے دیا گیا, شرعی طریقے سے اگر غسل دے دیا گیا ہے تو وہی غسل کافی ہے. البتہ اگر بعد میں یہ ظاہر ہوا کہ جیسے کچھ نجاست نکل گئی یا بدن سے کہیں سے خون آ گیا, تو اتنی جگہ کو دھل دیں تو کافی ہے. پھر سے اسے دوبارہ غسل دینا یہ ضروری نہیں ہے. وہی پہلا غسل ہی کافی ہے. اب اس میں مزید اس کو تکلیف نہ دی جائے, تو جو چیز نجاست کے طور پر نکل گئی اس کو دھل دیے کافی ہے. اچھا, یہ بھی یہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ جب غسل لیتے ہیں تو صابن کا استعمال جب کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ صابن بدن کو ٹچ کر کے جیسے زندہ لوگ نہاتے ہیں ویسے نہیں لگانا چاہیے, بلکہ تو میرے ہاتھ پہ پانی ڈال, میں صابن کا جھاگ اس کے بدن پر ڈالوں گا, پھر اس کو میں ملوں گا. تو کیا اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ اس کی بھی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہو یہ سوچ کر کے کہ میت کو تکلیف نہ ہو, اس لیے اگر کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں. کیونکہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک حدیث پاک ہے, میت کو ویسے ہی تکلیف ہوتی ہے جیسے زندے کو تکلیف ہوتی ہے. بہت زیادہ گرم پانی بھی نہ ڈالا جائے, جیسے کہ بعض لوگ اتنا زیادہ گرم کر دیتے ہیں کہ جب زندگی میں حیات میں آدمی اتنا گرم نہیں نہاتا تو میت کو اتنا گرم پانی نہ ڈالا, اس کو کڑکڑیت بولتے ہیں. ہاں, اتنا گرم بھی نہ کیا جائے, اور زائد چیزوں کا استعمال بھی نہ ہو. صابن وغیرہ یہ صرف ظاہری بدن کی صفائی کے لیے ہے, لہٰذا اگر اس کا استعمال ہو تو کوئی حرج نہیں. لیکن یہ سوچنا کہ اگر صابن لگائیں گے تو اس کی وجہ سے کچھ نقصان ہوگا, یہ کچھ نہیں ہے. البتہ اگر اس کی تکلیف کا احساس کر کے وہ ہاتھوں میں وہ لے کر کے غسل دے رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں کر سکتے ہیں. رواج یہ ہے کہ جب میت ہو جاتی ہے تو تیسرے روز کھانا کھلاتے ہیں لوگوں کو, اس کے بعد پھر 40ویں کا بھی کھانا کھلاتے ہیں. حنفی اعتبار سے کرتے ہیں تو 10ویں 20ویں کا بھی کھانا کھلاتے ہیں. تو یہ کھانا کھلانا کیا ہے اور کیا یہ ضروری ہے؟ دیکھیے, یہاں پر پہلی بات تو یہ ہے کہ میت کے انتقال کے بعد چاہے وہ 3 دن پر, 10 دن پر, 20 دن پر, 40 دن پر جو میت کی طرف سے کھانا کھلایا جاتا ہے یہ ایک طرح سے ایصال ثواب ہے. اچھا, دن مقرر کرنے کی کوئی خاص اصل نہیں ہے, البتہ یہ ایک طرح سے بنا لیا گیا ہے, یا بعض حضرات نے اس کی کہیں سے اصل حاصل کی ہے کہ روح کے حاضر ہونے کے لیے یہ ٹائم ہے کہ 3 دن میں روح حاضر ہوتی ہے, 10 دن میں روح واپس آتی ہے, گھر میں آپ واپس آتی ہے, اور
وہ گھر والوں سے مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے میری مدد کرو، تو اس روایت کی بنیاد پر یہ ایصال ثواب 3 دن پر یا 10 دن پر یا 40 دن پر یہ مخصوص کر دیا گیا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جب بھی اس کو ثواب پہنچائیں گے وہ ایصال ثواب ہے۔ تو ایصال ثواب کے لیے قرآن کریم کی تلاوت اور مرحوم کی طرف سے غریبوں فقیروں کو کھانا کھلانا یہ ایصال ثواب کا ایک طریقہ ہے۔ عام طور پر قرآن کریم پڑھ کر کے ثواب پہنچایا جاتا ہے، یہ تو طریقہ بالکل واضح اور ظاہر ہے۔ اور میت کی طرف سے جو کھانا کھلایا جاتا ہے، بعض لوگوں کو اس میں شبہ یہ ہے کہ یہ تیجا 40واں برسی یہ ناجائز ہے، حرام ہے، بدعت ہے۔ جن لوگوں نے ابھی تک اس کو ناجائز، حرام، بدعت سمجھا ہے وہ بھی غلطی پر ہیں، غلط فہمی کے شکار ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ بھی جائز ہے، درست ہے، مستحب ہے، مستحسن ہے، کیونکہ یہ المعجم للطبرانی کی حدیث حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے، ہم اس کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کر کے یا صدقات و خیرات کر کے ثواب پہنچاتے ہیں، تو کیا یہ ثواب ان تک پہنچتا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اس کا ثواب ان تک پہنچتا ہے۔ ایک اور حدیث وہی معجم للطبرانی کی حدیث ہے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی میت کے لیے اس کے گھر والے یا اس کے چاہنے والے ایصال ثواب کرتے ہیں، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کر کے، صدقات و خیرات کر کے، غریبوں فقیروں کو کھانا کھلا کر کے اگر ثواب پہنچاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ نور کی تھال میں اس ثواب کو تحفے کی شکل میں رکھ کر اسی قبرستان پہنچتا ہے جہاں پر وہ مرحوم آرام فرما ہے، اور اس سے مخاطب ہو کر کے کہتا ہے، فلاں قبر والے تیرے گھر والوں نے تجھے تحفہ بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایصال ثواب مرحوم کے لیے ایک تحفہ ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں، اس مرحوم کو جب تحفہ پہنچتا ہے تو اسے اتنی خوشی ہوتی ہے جیسے دنیا میں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ جیسے اگر دنیا میں کوئی آپ کو گفٹ دیتا ہے، تحفہ دیتا ہے، تو آپ کو خوشی ہوتی ہے، تو مرحوم کے لیے تحفہ کیا ہے؟ یہی ایصال ثواب ہے۔ اس لیے اہل سنت و جماعت کی یہاں یہ رائج ہے کہ 3 دن پر، 9 دن پر، 10 دن پر، 20 دن پر، 40 دن پر یہ ثواب کا تحفہ پہنچایا جاتا ہے تاکہ مرحوم کو خوشی بھی حاصل ہو، اس کا ثواب انہیں ملتا رہے۔ یہ تیجا ہو یا 40واں ہو، یہ ایصال ثواب ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب یہاں ایک دوسرا جو اس کے ضمن میں سوال ہے کہ اس تیجے کے کھانے کو سب کھا سکتے ہیں یا کوئی مخصوص حضرات ہیں؟ ویسے تو اصل میں ایک بات یاد رکھیں کہ یہ میت کا کھانا یہ دعوت نہیں ہے، بلکہ یہ ایصال ثواب کے لیے ہے، کیونکہ دعوت جو ہوتی ہے وہ خوشی کے موقع پر ہوتی ہے، تو یہاں ایک غم کا موقع ہے، تو اسے عام دعوت کی طرح نہ کیا جائے، جیسا کہ آج کل کچھ لوگ جو بڑے بڑے پیسے والے ہیں، 40واں ہیں تو اس کے لیے کارڈ چھاپا جا رہا ہے اور اس کو سوشل میڈیا پہ عام کیا جا رہا ہے کہ آج ہمارے یہاں دعوت چہلوم ہے۔ لون لے کر بھی کرتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، لون لے کر کے، قرض لے کر کے یہ 40واں کرنا، یہ صرف اور صرف دکھاوا ہے، یہ ایصال ثواب نہیں ہے، اس مرحوم کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہاں میں 2 باتیں خاص طور پر آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ضرور یاد رکھیے۔ ایک تو یہ ہے کہ دکھاوے کے طور پر نہ ہو، آپ اگر اپنے مرحوم کو خوش کرنا چاہتے ہیں، انہیں ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، تو جو مدرسے کے طلباء ہیں یا غریب فقیر مسکین ہیں ان کو کھانا کھلا دیں، تو یہ کھانا کھلانے کا ثواب ان تک پہنچتا ہے، اور وہی زیادہ مستحق ہیں۔ آج تو مستحقین کو پوچھا ہی نہیں جاتا ہے، بڑے بڑے پیسے والے جن کے پاس کھانے کے بھرمار ہے انہی کو بلا کر کے کھانا کھلا رہے ہیں۔ ان کو کھلانے سے کیا ثواب ملے گا؟ ثواب اس صورت میں ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ ثواب ہے۔ جو محتاج ہیں، پریشان حال ہیں، ان کو کھلائیں گے تو زیادہ ثواب ہے۔ اب ضمن میں اگر رشتہ داروں کو بھی بلا لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عام دعوت کے طور پر نہ کیا جائے، خاص طور پر یہ تیجا اور 40ویں کی۔ دوسری خاص بات یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کو میں نے کئی بار اپنے جمعہ کی تقریروں میں بھی ذکر کیا، اکثر لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ مرحوم کے لیے، یعنی جن کا انتقال ہوا، چاہے والد ہوں، دادا ہوں، ان کے تیجا 40واں کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، لیکن بیچارے اس مرحوم کے ذمے جو نمازیں قضا رہ گئی ہیں اس کی کوئی توجہ نہیں۔ کیا بات ہے۔ پہلی ذمہ داری وارثین کی یہ ہے کہ اپنے اس مرحوم کو اس سے نجات دلاؤ جو میدان محشر میں ان کی پکڑ ہونے والی ہے۔ اگر ان کے ذمے قرض ہے تو وہ قرض پہلے ادا کرو، اور ان کے ذمے نمازیں قضا ہیں تو وہ نمازیں جو قضا ہیں ان کے لیے بھی فدیہ کا ایک مخصوص طریقہ ہے، وہ بھی طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہاں ہمارے نزدیک مرحوم کی طرف سے جو نمازیں ادا کرنی ہوتی ہیں اس کے لیے فدیہ ہے۔ فدیہ یہ ہے کہ ایک نماز کا ایک فدیہ
جو صدقہ فطر کے طور پر ہم ادا کرتے ہیں، جس کو ہم فطرہ کہتے ہیں، صدقہ فطر 2 کلو 47 گرام گیہوں یا اتنی قیمت، آپ کے یہ یہاں ایک کتنا ہے وہ؟ شافعی میں فرق ہے۔ ہاں وہ ہمارے یہاں پر جو ہے وہ ملی لیٹر ملی لیٹر میں ہوتا ہے، تقریباً ہم کہتے ہیں 2 کلو 700 گرام تک کا دے دیا جائے صدقہ۔ ہاں حنفی حضرات جو ہے مرحوم کی طرف سے جو ان کے ذمے نمازیں رہ گئی ہیں اس کو اگر ادا کرنا چاہیں تو فدیہ ادا کر دیں۔ فدیہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک نماز کے بدلے میں 2 کلو 47 گرام گیہوں یا اتنی قیمت، جیسے آج کی اگر قیمت کے اعتبار سے درمیانی گیہوں کی قیمت اگر لے لی جائے تو میرے خیال سے 100 روپے ہو جائے جی، 100 روپے میں 2 کلو 47 گرام گیہوں آ سکتا، تو ایک نماز کا فدیہ 100 روپے اگر ہے تو دن میں کتنی نمازیں ہو گئیں؟ 5 نمازیں ہو گئیں، اور وطر ہمارے نزدیک وطر بھی واجب ہے، اس لیے 6 فدیہ ایک دن کا ہوگا، جی، ایک دن کا 6 فدیہ ہو رہا ہے، تو ایک دن کے اگر رقم کے اعتبار سے فدیہ ادا کرنا چاہیں تو 600 روپے ہو گئے۔ اب یہ ایک اندازہ لگا لیں کہ مرحوم جب بالغ ہوئے تو بالغ ہونے کے بعد سے جب نماز فرض ہوئی ہے تو ان کی عمر کتنی ہے؟ اگر 50 سال 60 سال 70 سال ان کی زندگی کے گزرے ہیں اور انہوں نے نمازیں کتنی پڑھی ہیں اور نمازیں کتنی چھوڑی ہیں، ایک اندازے کے مطابق اگر انہوں نے بچپن میں یعنی بالغ ہونے کے بعد نمازیں نہیں پڑھی تھیں اور قضا بھی نہیں پڑھ لیے، ان کے ذمے اگر 30 سال کی نمازیں باقی ہیں تو 30 سال کا فدیہ جوڑ کر کے ادا کیا۔ کیا بات ہے، یہاں اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، 40واں کر دیے، سمجھ لیے کہ ہاں ہم نے مرحوم کو ثواب پہنچا دیا، یہ ثواب ایک طرف رہ جائے گا، لیکن جو ذمے نمازیں قضا ہیں اس کی تو پکڑ ہے۔ اولی پرسش نماز بوت اور روزے بھی، روزے محشر کے جاں گداز بوت، تو جو فرض نمازیں ہیں اور فرض روزے ہیں جو قضا ہوئے ان کا بھی فدیہ ہے، اور زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد زکوٰۃ ادا نہیں کیے تو وہ بھی ان کے ذمے باقی ہے، قربانی واجب تھی اور نہیں ادا کیا تو وہ بھی ان کے ذمے باقی ہے۔ تو یہ فرائض اور واجبات جو ان کے ذمے باقی ہیں ان کو ادا کرنے کی زیادہ کوشش کریں تاکہ ان کو رہائی مل جائے، چھٹکارا مل جائے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے وہ قید میں ہیں، جب تک ادھر قید سے چھٹکارا نہیں ملے گا وہاں پر ان کے لیے بڑی مشکل ہے، پریشانی ہے۔ اب یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بخش دیے جائیں تو الگ بات ہے، ورنہ پکڑ تو ضروری ہے۔ اگر کسی میت کے وارث ہی نہ ہوں تو اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ ہاں وہ کلالہ ہے۔ جی، کلالہ، کلالہ کا حکم کیا ہے آپ کے یہاں؟ بیت المال، ہاں، بیت المال اپنے یہاں بھی یہی ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہوا اس کا کوئی وارث نہیں، نہ ماں باپ ہیں، نہ بیٹے ہیں، نہ اولاد ہے، نہ بیوی ہے، بچے، بھائی بہن، کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، ذوی الارحام بھی نہیں ہے، تو اب وہ بیت المال میں جمع کیا جائے۔ بیت المال جو ہوتا ہے وہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے، اس اعتبار سے اس کا مال جو ہے بیت المال میں جمع ہو جائے۔ اس دور میں بیت المال کس کو کہیں گے؟ اب یہ قاضی شرع کے اوپر ہے، جو جن کو شہر کے قاضی مقرر کیے گئے ہیں وہ ایک طرح سے حاکم اسلام کی منصب پر ہیں، لہذا وہ فیصلہ کریں گے کہ کس جگہ صحیح بیت المال ہے، کہاں جمع کیا جائے۔ کوئی مرد کسی عورت کو اٹکا رہا ہے، نہ ساتھ میں رہتا ہے نہ طلاق دیتا ہے، تو وہ عورت کیا کرے؟ یوں تو جب تک شوہر طلاق نہ دے اس وقت تک عورت نکاح سے نکل نہیں سکتی ہے، یہ شریعت اسلامیہ کی روشنی میں، کیونکہ ہاں ایک شبہ جو بعض خواتین اور بعض مردوں کے اندر ہے وہ یہ عرض کروں کہ بعض خواتین یہ سمجھتے ہیں کہ 2-4 سال اگر الگ رہے تو نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا اچھا اچھا، حالانکہ یہ غلط رواج، یہ غلط خیال ہے۔ 2-4 سال کیا بلکہ 70 سال دونوں الگ رہے تب بھی نکاح ختم نہیں ہوا۔ یہ اتنا اسٹرانگ بندھن ہے، یہ اتنا اسٹرانگ بندھن ہے کہ جب تک شوہر طلاق نہیں دے گا یا اگر شوہر کا انتقال نہیں ہو اس وقت تک وہ نکاح سے نکل نہیں سکتی ہے، وہ نکاح میں ہی ہے۔ لیکن اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر وہ معاذ اللہ ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے کہ میں جب تک طلاق نہیں دوں گا وہ تو لٹکی رہے گی، کہیں دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا ہے، اگر اس کی طرف سے ظلم ہے، زبردستی ہے اور اس کو پریشان کر رہا ہے تو وہ گنہگار ہے۔ بلکہ یہاں حکم شرع یہ ہے کہ اگر اس کا حق ادا نہیں کر پا رہا ہے اور اس کے مطابق اس کو زندگی کے تمام تعیشات حاصل نہیں ہو پا رہی ہیں تو شوہر کو چاہیے کہ اسے طلاق دے کر کے الگ کرے تاکہ وہ کہیں عدت گزار کر کے دوسری جگہ نکاح کر سکے۔ یہ بلا ضرورت، بلا وجہ شرعی
روک رکھنا، طلاق نہ دینا، یہ گناہ ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی بھی پکڑ ہوگی، کیونکہ یہ ایذائے مسلم ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من آذا مسلمن فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ، جس نے کسی ایک مسلمان کو ایذا اور تکلیف پہنچائی اس نے گویا مجھے تکلیف پہنچائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانے والا وہ گویا مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے گویا اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ لہذا شوہر اگر عورت کو تکلیف پہنچا رہا ہے تو وہ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کا سبب ہے، اس لیے ہرگز ایسا نہ کیا جائے، بلکہ اگر وہ مطالبہ کرے اور واقعی میں اس کا حق ادا نہیں کر پا رہا ہے تو طلاق دے کر یا خلا کے ذریعے اسے علیحدہ کر دے تاکہ وہ اپنے راستے نکل جائے۔ عورت کے گھر میں اگر کوئی کفالت کرنے والا نہ ہو تو وہ کام کر سکتی ہے، اور کر سکتی ہے تو کون سے کام کر سکتی ہے؟ عورت کے لیے اگر اس کی کفالت یعنی اس کے اخراجات پورا کرنے والا اگر کوئی نہیں ہے، یعنی شوہر نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے، تو وہ کام کر سکتی ہے، لیکن پردے کے ساتھ جا کر کے ایسا کام جو اس کی عزت و آبرو کی حفاظت بھی وہاں پر ہو اور کسی طرح کے فتنے میں مبتلا نہ ہو، ایسی جگہ وہ کام کر سکتی ہے۔ ہاں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طلاق دے دی گئی اور عدت ہے، اس کی طلاق کی جو عدت ہے وہ گزار رہی ہے، اور جاب سے چھٹی لے گی تو جاب سے نکال دیا جائے گا، تو اس صورت میں وہ کیا کرے؟ عدت کا جو شرعی حکم ہے، یعنی جس عورت کو طلاق ہوئی تو یہ طلاق کی عدت جو ہے وہ اپنے یہاں وہ 3 ماہواری مکمل ہونے تک، یعنی تقریباً 3.5 مہینے کے قریب تک یہ وہ عدت میں ہے، تو اتنے دنوں تک وہ بناؤ سگھار نہ کرے اور گھر سے بلا ضرورت شرعی باہر نہ نکلے، گھر میں ہی رہے۔ اسی طرح سے جس عورت کے شوہر کا انتقال ہوا اس کے لیے 4 ماہ 10 دن یہ عدت ہے، یہ متوفی عنہا زوجہ کہ جس کے شوہر کا انتقال ہوا اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، تو عدت میں اسے بلا ضرورت گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ضرورت شرعی یہ ہے کہ اگر کچھ ایسا کام ہے کہ جو بہت ضروری ہے اور کوئی اس کام کو انجام دینے والا بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ باپردہ ہو کر کے اس کام کے لیے جا کر کے دن ہی دن میں واپس آ سکتی ہے، اس کی اجازت ہے۔ لیکن جہاں تک جاب کا مسئلہ ہے تو اس کی تو شرعاً اجازت نہیں ہے، وہ کوشش یہ کرے کہ اتنی دن کی ہمیں چھٹی مل جائے، اس کو اگر لیو مل جاتی ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر چھٹی اتنی طویل نہیں مل سکتی ہے اور اتنی چھٹی مانگنے کی صورت میں جاب سے نکال دیے جائیں گے اور کوئی دوسرا اس کے لیے اخراجات کا راستہ بھی نہیں ہے، یعنی اخراجات کے لیے کوئی اس کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بدرجہ مجبوری وہ اس کام کے لیے جا آ سکتی ہے۔ لیکن اگر انتظام کرنے والے موجود ہیں، اخراجات کو پورا کرنے والے موجود ہیں، اگرچہ دور کے رشتہ دار ہیں، تو ایسی صورت میں وہ عدت میں ہی بیٹھے اور جاب چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دے، لیکن انتظام اگر یہاں ہو رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ عدت میں بیٹھے۔ کوئی باپ اگر اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹوں میں، رشتہ داروں میں بٹوارا کر دے اپنی جائیداد کا، تو کیا وہ ایسا کر سکتا ہے؟ ہاں، یہاں 2 باتیں اور مزید عرض کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب تک والد کا ابھی انتقال نہیں ہوا وہ میراث تقسیم نہیں ہوگی۔ جی، یہ ہمارے معاشرے میں ایک عجیب وبا پھیلی ہوئی ہے کہ آج کل نوجوان بچے جو ہے اپنے ماں باپ سے اپنا حق مانگتے ہیں، میرا حق دے دو، شادی ہو گئی میرا حق دے دو، میں الگ جا کے رہوں گا۔ تمہارا حق ہے ہی کہاں؟ کیونکہ حق جو ہے وہ میراث، وہ والد کے انتقال کے بعد میراث تقسیم ہوتی ہے، اور جب تک والد یا والدہ موجود ہیں، حیات کے ساتھ ہیں، وہ میراث نہیں تقسیم ہوگی۔ البتہ ان کو اختیار ہے کہ اپنی حیات میں وہ ہبہ کر سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہبہ۔ ہبہ کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی والد اپنے بچوں کو اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں دینا چاہیں تو اپنی ملکیت میں سے جتنا بھی دینا چاہیں دے سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ سب کو برابر برابر دیں۔ جیسے لڑکا اور لڑکی ہے تو اب یہ نہیں کہ لڑکے کو 2 حصہ لڑکی کو 1 حصہ، وہ تو میراث میں ہے، بلکہ ہبہ جب کیا جائے گا، حیات میں جب دیا جائے گا تو لڑکے کو جتنا دیا جا رہا ہے اتنا ہی لڑکی کو بھی دیں گے، یہ برابر برابر حصہ دے دے۔ اور خود اپنے لیے کچھ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، اور اپنی اولاد میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ آج کل یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے انتقال کے بعد آپس میں لڑیں گے، لڑائی ہوگی، کورٹ کچہری یہ سب معاملات ہوں گے، اس لیے بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں بانٹ کر کے چلا جاؤں، تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ہبہ کا راستہ اختیار کریں۔
لیکن یہاں پر ہبا کے لیے شرعی طریقہ اور شرعی شرط یہ ہے کہ جب تک دے کر کے مالک نہ بنا دیں اور قبضہ نہ دیں اس وقت تک وہ ہبا تام نہیں ہے۔ ہمارے فقہ حنفی میں، اب فقہ شافعی میں اس کا حکم انشاءاللہ آپ کو بعد معلوم ہوگا، وہاں بھی حکم یہی ہے کہ ہبا کرنے کے لیے والد نے اگر صرف زبانی طور پر کہہ دیا کہ وہ فلاں دکان میں نے تجھے دے دیا، فلاں گھر تجھے دے دیا، اتنی جائیداد تجھے، یہ زبانی طور پر کہہ دیا تو وہ ہبا نہیں ہے، بلکہ ہبا کے لیے اس کو دے کر کے مالک بنا کر کے قبضہ دے دے، قبضہ دینا یہ شرط ہے، اور جب تک قبضہ نہیں دیا وہ ہبا تام نہیں ہے، اور اگر ہبا تام نہیں تو پھر والد کے انتقال کے بعد وہ سب میراث میں تقسیم ہوگی۔ یہ تام کا کیا مطلب حضرت؟ تام کا مطلب یعنی ہبا مکمل ہونا چاہیے، تو ہبا مکمل ہونے کے لیے جیسے ایک گھر ہے اور اس کو اپنے بیٹے کے نام پر رجسٹریشن کر دیا اور قبضہ دے دیا تو یہ ہبا تام ہوا، اور اگر خود اس گھر میں موجود ہیں اور صرف زبانی طور پر کہہ دیے کہ بھائی یہ میرا گھر جو ہے میرے اس بیٹے کو دے دینا یا میری بیٹی کو دے دینا، فلاں کو دے دینا، تو ایسا زبانی کہہ دینے سے جبکہ خود اس میں موجود ہیں تو ابھی قبضہ بھی نہیں دیا ہے تو یہ زبانی کہہ دینے سے ہبا نہیں ہوا، بلکہ شرط یہ ہے کہ خود گھر سے باہر نکلے اور یہ کہہ دے کہ میں نے یہ گھر تمہارے نام پر کر دیا، رجسٹریشن کر دیا اور تمہیں قبضہ بھی دے دیا، تو اب وہ ہبا تام ہو گئی۔ پھر اگر وہ لڑکا اپنے والد کو اپنے گھر میں رکھنا چاہے وہ خود رہ سکتے ہیں، لیکن اس کے بغیر ہبا تام نہیں۔ زندگی میں وصیت لکھ کے جائے کہ میرے مرنے کے بعد یہ وصیت نافذ کر دینا، ہاں یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے، کیونکہ حدیث مبارک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے لا وصیت لوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ اگر باپ نے یا ماں نے اولاد کے لیے کوئی وصیت نامہ لکھ لیا، جیسا کہ آج کل یہ چل رہا ہے ویل بنا کر کے چلے، ویل بنتے، وہ اگر وصیت نامہ لکھ دیا کہ میرا یہ گھر یہ ہمارے بیٹے کو بعد میں دے دینا، ہماری بیٹی کو دے دینا، یا کسی کو دینے کی وصیت لکھ دی تو وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے، غیر وارث کے لیے وصیت درست ہے، اور وہاں بھی تہائی مال تک ہی وصیت جاری کی جائے گی، 1/3 جب تک کہ ورثہ راضی نہ ہو 1/3 سے زائد نہیں دے سکتے۔ اگر کسی نے وارث کے علاوہ کسی کے لیے اگر وصیت کر دیا تو وصیت اس صورت میں 1/3 تک جاری ہوگی، اور اگر وارث کے لیے وصیت کیا ہے اگرچہ تحریریں لکھ کر کے چلے گئے کہ میرے بیٹے کو یہ دے دینا، میری بیٹی کو یہ دے دینا، تو اس وصیت کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ صاف طور پر حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وارث کے لیے وصیت نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود وارث کے لیے حصہ قرآن پاک میں موجود ہے، یعنی من جانب اللہ اس کا حصہ مقرر ہے، اس لیے وہاں پر اس کے لیے وصیت نہیں ہے، اور جن کے لیے حصہ مقرر نہیں ہے ان کے لیے وصیت کر سکتے ہیں۔ اور گفٹ ڈیڈ بناتے ہیں، وہ گفٹ ڈیڈ بھی نہیں؟ ہاں گفٹ ڈیڈ جو بولی جاتی ہے وہ بھی ہبا ہی کی صورت ہے، جس کو ہم ہبا کہہ رہے ہیں وہ گفٹ ڈیڈ ہے، جس کو انگریزی میں گفٹ ڈیڈ کہتے ہیں۔ تو اگر گفٹ ڈیڈ کر کے جا رہے ہیں، یعنی ایسا بنا کر کے جا رہے ہیں کہ یہ میں نے ان کو دے دیا ہے اور اس کا مالک بنا دیا ہے، اس کو قبضہ دے دیا ہے، تو وہ گفٹ ڈیڈ مانی جائے گی، بخشش پتر، بخشش پتر۔ اور اگر قبضہ نہیں دیا تب بھی پھر شرعاً وہ بھی گفٹ ڈیڈ مانی نہیں جائے گی۔ اچھا، قبر پر اگربتی لگانا کیسا ہے؟ قبر پر اب اگربتی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگربتی وغیرہ وہاں پر لگائی جاتی ہے جہاں پر آنے والے کے لیے خوشبو محسوس ہو، لہٰذا یہاں پر اگربتی یہ بلا ضرورت ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن خوشبو کے لیے کچھ لوگ اسے استعمال کرنا چاہیں تو، کیونکہ خوشبو کے لیے دوسری چیزیں موجود ہیں، جیسے گلاب کا پھول ہے، عطر وغیرہ ہے، تو وہ آگ کا ایک الگ حکم ہے، اس لیے وہاں پر وہ نہ رکھی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اچھا حضرت، میت کو سنوارتے ہیں یعنی کفن وغیرہ دینے کے بعد، پھر اس پہ کچھ وہ خوشبو آتی ہے، کیا اس کو کہتے ہیں، کافور، وہ ساری چیزیں، تو یہ کیوں لگائی جاتی ہیں؟ میت کو غسل دینے کے بعد، نہلانے کے بعد جسم پر جو چیزیں بھی لگائی جاتی ہیں ویسے تو شرعاً ضروری نہیں ہے، البتہ خوشبو کے لیے، کیونکہ کبھی کبھی بدن سے کوئی بو نہ آئے، مہک نہ آئے کہ جس سے تمام جو موجود ہیں ان کو کسی طرح سے تکلیف پہنچے، اس لیے وہ خوشبو لگائی جاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ بھی نہ لگائی جائے، کیونکہ بعض لوگ جو ہے وہ عطر ایسا اونڈیل دیتے ہیں کہ جیسا کہ لگتا ہے کہ فری میں مل گیا، رنگ ہی بدل جاتا ہے کفن کا، اتنا زیادہ نہ لگایا جائے، کہ عام طور پر زندگی میں جیسے انسان اپنے کپڑے کو عطر لگا لیتا ہے ایسا تھوڑا سا اگر لگا دیں تو کافی ہے۔ ہر چیز میں اعتدال سے زائد نہ گزریں، حد اعتدال سے زیادہ نہ کریں،
کیونکہ یہ اسراف میں ہے، اسراف فضول خرچی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ تو یہاں جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کریں، اور ضرورت سے زائد چیزیں جو ہیں وہ اسراف میں ہیں، لہذا اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ جی حضرت، ہمارے یہاں پر یہ معمول ہے، یہ رواج ہے تقریباً پورے علاقے میں، میت ہونے کے بعد میں اس کی تجہیز اور تکفین کے لیے جو کچھ بھی سامان لگتا ہے جماعت اس کا انتظام کرتی ہے، اس کے کفن کا، قبر کے کھودنے کا، اور یہ جو کچھ بھی ضروریات ہے اس کا خرچہ جماعت اپنے طور پر ادا کرتی ہے۔ اور میت کے 3 دن بعد یا 4 دن بعد یہاں پر جب زیارت کا موقع ہوتا ہے تو پھر زیارت کے موقع پر وہ ساری لسٹ میت کے گھر والوں کو دی جاتی ہے کہ بھائی آپ کے میت کا یہ پورا خرچہ ہو گیا۔ تو اب یہ جو 3 یا 4 دنوں تک جو پیمنٹ روک کے رکھا گیا ہے میت کے تجہیز اور تکفین کا، تو کیا اس کی وجہ سے میت کے لیے کچھ معاملات رہیں گے، یا اسے ہمیں جلد از جلد ادا کرنا ہے، یا پھر یہ رواج بدستور جاری رکھنا ہے؟ ویسے تو میت کے حقوق میں سے یہ ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین کے لیے جو ضروریات ہیں خود اس کے مال سے خرچ کیا جائے گا، یعنی جن کا انتقال ہوا ہے ان کے مال سے تجہیز و تکفین، یعنی کفن دفن وغیرہ میں جو بھی اخراجات ہیں وہ اس مال سے ہی خرچ کیے جائیں۔ لیکن چونکہ ابھی مال تقسیم نہیں ہو رہا ہے یا اس کو حاصل نہیں کیا جا رہا ہے، تو اس لیے اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے وارث ہیں جیسے بیٹا ہے یا اس کے جو رشتہ دار ہیں وہی خرچ کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہاں کا ایسا رواج بنا ہوا ہے کہ کمیٹی یا جماعت جو ہے وہ خرچ کرتی ہے، تو اس لیے ہو سکتا ہو کہ مرحوم جن کا انتقال ہوا اس کے گھر والے ابھی غم میں ہیں، وہ تکلیف میں ہیں، کہاں ان کو اور مزید زحمت دی جائے، اس لیے جماعت اگر کر رہی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایک طرح سے وہ قرض، وہ بھی ایک طرح کے قرض ہیں، کیونکہ میت کے لیے میت کے مال سے تجہیز و تکفین کرنا تھا، لیکن جماعت والوں نے کیا ہے، تو جماعت والے جو کر رہے ہیں وہ کس رقم سے؟ اگر مسجد کی رقم سے کر رہے ہیں تو یہ تو ان کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ جو مسجد کی رقم ہے اس کے وہ خود بھی مالک نہیں ہیں، تو وہ تجہیز و تکفین میں اس کو خرچ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک الگ مسئلہ بن گیا کہ اگر جماعت والے خرچ کر رہے ہیں تو جماعت میں جو پیسہ جمع ہے وہ کس مصرف کا ہے؟ وہ مسجد کے اخراجات کے مصرف میں آیا ہے، یا اگر زکوٰۃ کا فنڈ ہے تو وہ میت کے تجہیز و تکفین میں بالکل خرچ نہیں کر سکتے۔ پہلے انہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو ہم رقم لگا رہے ہیں، تو اگر جماعت میں سے کوئی جیسے متولی صاحب ہیں، صدر صاحب ہیں، وہ خود اپنے جیب سے لگا رہے ہیں تب تو یہ درست ہے، لیکن جو مسجد کی رقم ہے وہ اس میں خرچ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وہ خود بھی اس کے مالک نہیں ہیں، وہ مسجد اس کی مالک ہے۔ یہ عام طور پر جو رواج بنا ہوا ہے وہ اس کی اصلاح کر لیں کہ وہ کون سی رقم لگا رہے ہیں۔ اگر مسجد کی رقم لگا رہے ہیں تو پھر ان کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ تجہیز و تکفین میں خرچ کریں۔ زکوٰۃ کا فنڈ ہے، جیسا کہ عام طور پر مسجد میں بھی لوگ زکوٰۃ کا فنڈ دیتے ہیں تاکہ جو مستحقین ہیں ان تک پہنچائیں، تو اس زکوٰۃ کے فنڈ کو بھی وہ مرحوم کی تجہیز و تکفین میں نہیں لگا سکتے۔ اس کے علاوہ اگر مخصوص فنڈ یہ ہے جماعت کے پاس کہ کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی تجہیز و تکفین کے لیے یہ ہے، یعنی کچھ لوگوں نے جمع کرتے ہیں الگ سے عطیہ کے طور پر دیا کہ یہ میت کے تجہیز و تکفین کے لیے ہے، کیونکہ چندے کا جو حکم ہے چندہ دہندگان کے مقصد اور ان کی نیت پر ہے کہ چندہ دینے والوں نے کس نیت سے چندہ دیا ہے اور آپ نے کس نیت سے چندہ لیا ہے، اس کا اعتبار ہوگا۔ اگر مسجد کے تعمیر کے لیے آپ نے چندہ لیا، اب اس کو آپ دوسرے مصرف میں نہیں خرچ کر سکتے، وہ تعمیر مسجد میں ہی خرچ ہوگا، تو اس کا لحاظ کیا جائے، اس کے بعد ہی خرچ کیا جائے۔ اور مرحوم کے وارثین کے لیے تو بہتر یہ ہے کہ تجہیز و تکفین وہ خود سے کریں، اور اگر کوئی دوسرا کرتا بھی ہے تو وہ ایک طرح سے ان کے ذمے قرض ہے، تو میت کے مال سے وہ قرض فوراً ادا کر دیا جائے۔ جی سوالات تو حضرت بہت ہیں، ابھی حضرت امیر سنی دعوت اسلامی کے بھی آنے کا تقریباً وقت ہو گیا ہے، تو آج کی نشش میں اتنا ہی رکھتے ہیں اور تھوڑا سا مزاج بدل دیتے ہیں محفل کا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ ایک سوال مفتی صاحب پوچھنا چاہتے ہیں؟ میت کو فریج میں رکھا جاتا ہے، وارثین کے آنے میں دیری رہتی ہے، تو اس سلسلے میں میت کو فریج میں رکھنا کافی دیر کے لیے، اس کا شرعی حکم بتائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میت کو دفن میں تاخیر کرنا یہ درست نہیں ہے، تاخیر نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں ابھی سعودی سے آ رہے ہیں، بیٹا آ رہا ہے، تو یہ تاخیر کرنا ہی درست نہیں ہے، کیونکہ اب جو فریج میں رکھا بھی جاتا ہے وہ اس انتظار کے لیے رکھا جاتا ہے، تو جتنا جلدی ہو سکے انہیں دفن کیا جائے، کیونکہ دفن میں جتنی تاخیر ہوتی ہے میت کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے۔
اب اگر میت کی باڈی کو فریج میں رکھ رہے ہیں تو ایک مزید تکلیف کا باعث ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے. لیکن اگر کوئی زبردستی کر رہے ہیں کہ نہیں میرے آنے تک دفن نہیں کرنا اور رکھے رہنا ہے میت کی باڈی کو تاکہ میں آؤں اور میں اپنے ابا کی زیارت کروں اس کے بعد ہی دفن کرنا، تو ایک طرح سے وہ اپنے باپ کو، اپنے والد کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. جتنی تاخیر ہوگی اتنی ان کو تکلیف ہوگی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت کے انتقال کے بعد وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ جلد مجھے دفن کیا جائے. آج کل ایک عجیب ماحول بن گیا ہے کہ لوگ اس کو عیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، دیکھو اتنی جلدی لے کے چلے گئے، ان کے لیے باپ بوجھ تھے کیا اتنے جلدی لے جا کے دفن کر دیے. حالانکہ حکم شرع یہی ہے، حدیث پاک میں یہی ہے کہ میت کی تجہیز و تکفین میں جلدی کی جائے، لہذا بلا ضرورت تاخیر کرنا جس کی وجہ سے فریج میں رکھنا پڑ رہا ہے یہ بالکل درست نہیں ہے. لیکن اگر کوئی زبردستی رکھنے پر آمادہ ہیں تو باڈی خراب نہ ہو اس لیے وہ فریج میں رکھیں تو کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال پھر بھی جلدی کرنا یہ زیادہ بہتر ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے احکام اور مسائل سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آخری دم تک ایمان پر زندہ رکھے، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین علیہ الصلاۃ والتسلیم وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.